بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارشیں تو ہوں لیکن ان میں برکت نہ ہو۔ آج مال کی بہتات ہے، آج پراپرٹیز اور تعلقات اور ہر اعتبار سے بہتات اور کثرت موجود ہے۔ رہائش وسعت اختیار کر گئی ہے، کاروبار وسعت اختیار کر گئے ہیں، عالمی شکل اختیار کر گئے ہیں، انٹرنیشنل ہو گئے ہیں، انٹرنیشنلائزڈ ہے ہر شے، لیکن برکت موجود نہیں ہے۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارشیں تو ہوں لیکن برکت نہ ہو۔ برکت کا ظہور کس انداز سے ہوتا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہی اس چیز کو ہم اس سے پہلے ساتھ میں ملا لیتے ہیں۔ دیکھیے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو محافل منعقد ہوتی ہیں اس کے لیے جس آیہ مبارکہ کو عنوان بنایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سینس میں رحمت ہیں؟ کیا یہ محض ایک جملہ ہے یا اس کا تعلق ہماری زندگیوں میں سکون اور اطمینان اور رحمت کے ساتھ بھی ہے؟ تو واضح رہنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہان والوں کے لیے رحمت ہیں اگر جہان والے ان کی ہدایت کو قبول کریں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لاگو کریں۔ بالکل اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے نازل کی آپ کی طرف، بڑی بابرکت ہے، لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ آپ تدبر کریں اس آیت میں، تاکہ لوگ تدبر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ یہ کتاب بابرکت ہے، یہ برکات تقسیم کرنے والی ہے، لیکن اس کی برکات مشروط ہیں اس پر تدبر کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے ساتھ۔ اہل عقل، ایمان والے، یعنی اولو الالباب کا لفظ قرآن حکیم میں ایمان والوں کے لیے اصلاً استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف ذہین طبقہ ہی کتاب کو ہاتھ میں پکڑے اور وہی صرف اس کو بیان کرے۔ تو اہل ایمان جب تک کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو حقیقی طور پر استوار نہیں کریں گے اور اس آیہ مبارکہ کا مصداق نہیں بنیں گے، یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، تب تک اس کتاب کی برکات کا ظہور نہیں ہوگا۔ اس کے ظہور کے لیے اس کتاب کو ہمیں پڑھنا ہوگا، اس کی تعلیمات کو پھیلانا ہوگا، اس کو اپنی عملی زندگی، انفرادی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور پھر یہ کتاب جس سیٹ اپ کا تقاضا کرتی ہے اس سیٹ اپ کو بھی قائم کرنا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں اس کتاب کی برکات کھل کر جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئیں گی۔ ماضی میں اس کی تصویر ایک لمبا عرصہ تک ہمارے سامنے رہی ہے، اور اسی تصویر میں ہم آئندہ کے نظام کو پینٹ کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے دوران بہت سے مقامات پر برکات کا ظہور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے بھی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اور اس کی عمر کو لمبا فرما، اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ 110 سال یا لگ بھگ 100 سال سے زائد وہ زندہ رہے، اور اپنے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، دوتے دوتیاں ان کو گنتے تھے اور ان کو گن نہیں پاتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں برکت کی دعا کا ظہور ہے۔ پھر اسی طرح غزوات کے موقع پر بہت تھوڑے کھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں بہت زیادہ ہو جانا، یہاں تک کہ بہت سے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کا اپنے برتنوں کو بھر لینا اور اس کے بعد کھانے کا ڈھیر ویسے کا ویسا ہی ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں برکت کا ظہور ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک پیالہ پانی میں بسم اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھ کو داخل کرنا اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا پھوٹنا، اور پھر اس سے ایک روایت کے مطابق 80 اور ایک روایت کے مطابق 300 کے قریب لوگوں کا وضو کرنا، یہ برکت کا ظہور ہے۔ اس کی ایک بہت اہم ڈائمنشن ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ
برکت فرماتے ہیں اس صورت میں کہ بندہ مومن کے دل کو مطمئن فرما دیتے ہیں. یعنی اطمینان قلب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا ایک ظہور ہے، ایک اس کا پہلو ہے. تو جب دل مطمئن ہو جاتا ہے تو انسان ویسے ہی کثرت میں نہیں پڑتا. یعنی بندہ مومن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جمع خرچ کا نہیں ہوتا، 2 جمع 2 4 کا نہیں ہوتا، بلکہ بندہ مومن کی کیفیت وہ ہوتی ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس وقت تھی، جو انہوں نے تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینے کے بعد ٹاٹ پہن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں سلام پہنچوایا اور یہ پوچھا کہ ابو بکر سے پوچھئے کیا اس حال میں وہ مجھ سے راضی ہے، تو وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ انا الربی رازن، انا الربی رازن، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. تو بندہ مومن اپنے رب سے راضی ہوتا ہے ہر حال میں، ہاں اس کا رب اسے نوازے دے یا نہ دے، وہ اپنے رب سے دونوں صورتوں میں راضی ہوتا ہے. تو یہ چیز ملتی ہے دل کے اطمینان سے. یا ایتھا النفس المطمئنہ غالباً ایسے شخص کے لیے ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اپنے رب سے راضی ہو جانا ہر حال میں، یہ بھی برکت کا ظہور ہے، بہت اہم ڈائمنشن ہے جو دل کا اطمینان یہ ظاہر ہوتا ہے. پھر اسی طرح بہت سے واقعات ہیں. ہمارے گھر کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے سسر بہت سے پیسے کما رہے تھے فوراً میں، لاکھوں روپیہ ان کی تنخواہ اور زائد کمیشن بہت ساری، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ اپنی اولاد کو ہر طرح سے خوش رکھوں اور ان کی تمام ضروریات کو میں پورا کروں، لیکن اس کیلکولیشن کو میں پہنچ ہی نہیں پاتا تھا، یا اس ساری ترتیب کو پورا ہی نہیں کر پاتا تھا، اس کی کوئی حد نہیں تھی. بالآخر میں تھک گیا. زندگی کے آخری ایام، مطلب اپنی اس عمر میں، بڑھاپے میں، اب میں نے اللہ تعالیٰ سے پھر شعوری طور پر ایک دن دعا کی، اے اللہ یہ سب کچھ میں پورا نہیں کر سکتا، میں یہ سب کچھ چھوڑ کے صرف تیرے لیے واپس جا رہا ہوں کہ اب خالص تیری عبادت کروں، بندگی کروں اور تیرے دین کے لیے کچھ کروں. اے اللہ میرے تھوڑے میں برکت پیدا فرما. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ علی بہت تھوڑے پیسے ہیں پہلے کے مقابلے میں، کھانا وہی ہے جو ہم پہلے بھی کھاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے برکت فرما دی ہے اور دل کو اطمینان دے دیا ہے. اب دل اتنے پر بھی مطمئن ہے اور کوئی دل کے اندر تنگی نہیں ہے. تو یہ بھی برکت کا ایک ظہور ہے، اس کی ایک ڈائمنشن ہے. اور اسی طرح سے بہت سے مواقع پر برکت جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے. تو برکت ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں، ایمان کے نتیجے میں، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے جیسا کہ ہمارے سامنے بہت سے واقعات سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت سے آشنا فرمائے. آمین یا رب العالمین.